لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ محمد. مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے روز سے نزدیک ہیں. وہ مبارک روز کے جس میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی مشہور و معروف تاریخ کے مطابق 11 ذی القعدہ، جو کہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد میں اور آپ اس کو درک کریں گے. انتہائی مبارک دن، انتہائی مبارک ساعتیں، انتہائی مبارک شب کہ جو 2 دن کے بعد یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ شب ولادت بسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہوگی. ذی القعدہ کے مہینے کی ابتدا میں آپ نے ماہ ذی القعدہ کے اعمال و وظائف کی طرف یقیناً توجہ کی ہوگی. اور یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے 2 پھول اس مہینے میں کھلے کہ جس کی ابتدا جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اور جس کا وسط امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے مشرف ہوا. لہذا امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام، وہ امام کے جن کی سیرت کو بیان ہونا چاہیے جس طرح تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو بیان ہونا چاہیے. اور اس اعتراف کے ساتھ کہ ہمارے جامعہ میں، ہمارے معاشرے میں یہ فقدان پایا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے بہت سارے ائمہ کی سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو، بہت سارے جنبے تشنا رہ جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقدامات کیا تھے. لہٰذا میں اور آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اس سیرت کو سمجھنے کے لیے خداوند متعال سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو دین مبین اسلام اور بالاخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس توفیق کو طلب کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام کی جب ہم ولادت کی بات کرتے ہیں، مختصر آپ کے سامنے تعارف پیش کر دوں کہ جب ہم ان کی ولادت کی بات کرتے ہیں تو 11 ذی القعدہ 148 ہجری یا باختلاف 153 ہجری 153 امام کی ولادت کا سن قرار پایا اور امام کی ولادت 11 ذی القعدہ کو ہوئی. امام رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز جب ہوا تو انتہائی حساس مرحلہ تھا کہ وہ فرق کہ جو تشیع سے ٹوٹ کر بنے کہ جس میں بالاخص امام صادق علیہ السلام کے دور میں کچھ گروہ الگ ہوئے اور اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک گروہ جدا ہوا کہ وہ گروہ واقفیہ کے نام سے جانا گیا. یعنی امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 گروہ وجود میں آئے. ایک کو واقفیہ کہا گیا، ایک کو قطعیہ کہا گیا. قطعیہ وہی اثنا عشری افراد کے جو ہمارے نظریے کے حامل ہیں، جن کے ہم بھی جس نظریے کو رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے تھے. واقفیہ وہ گروہ کے جو امام کاظم علیہ السلام پر آ کر رک گیا، امام کاظم علیہ السلام پر وقف کر لیا. اس گروہ نے امام رضا علیہ السلام کے لیے کچھ مشکلات پیدا کی
اور وہ مشکلات یہ تھیں کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ امام کے خلاف سازشیں بھی انجام دیں، حتیٰ امام علیہ السلام پر بعض تہمتیں بھی لگائیں، یعنی امام رضا علیہ السلام پر بعض تہمتیں لگائیں۔ آپ کی توجہ اگر موبائل اور مائک کے بجائے میری طرف ہوگی تو مجھے زیادہ آسانی ہو جائے گی ڈیلیور کرنے میں پیغام۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام، وہ امام کے جن کی روایت کے بارے میں کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے نوے امام تقی جواد علیہ السلام کے پاس، اور امام تقی جواد علیہ السلام سے اس نے آ کر پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، توجہ رکھیے گا، یا آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ امام تقی جواد علیہ السلام نے کہا میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے۔ عجیب بات ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم مستقل روایات سنتے رہتے ہیں اور ان روایات کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام تقی نے کہا کہ میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ زیادہ ثواب کیوں بیان کیا؟ علت بیان کی کیونکہ خاص شیعہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بوری بھی موجود ہوتے ہیں، اثنا عشری کے علاوہ دیگر مکاتب بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو آ رہا ہے وہ سب کے سب اثنا عشری افراد ہیں، اکثریت اس میں سے اثنا عشری افراد کی ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ آنے کے امام معصوم ہیں، کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا تشیعوں میں سے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بات کی کہ خاص شیعہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بس یہ واقفیہ گروہ جو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی بات بنا، ان کا یہ عقیدہ بن گیا اور انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا چند مسائل کی وجہ سے کہ امام کاظم علیہ السلام مہدویت کے درجے پر ہیں اور یہی قائم ہے، اس وقت غیبت میں گئے اور بعد میں ظہور فرمائیں گے، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی مخالفت شروع کی۔ یہ ابھی ولی عہدی سے پہلے کا معاملہ ہے، امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے اسی وقت انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ امام رضا علیہ السلام کو زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے، امام رضا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے فرزند پہلے تقریباً 40 سال کے بعد ہوئے، امام تقی جواد علیہ السلام 40 سال کے بعد ہوئے۔ امام کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لاولد نہیں ہوتا، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ واقعہ گروہ والے امام کو یہ کہہ کر ابتر کا تانا دیتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام ان کے جواب میں فقط ایک تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کے چہرے پر آتا، اور امام جواب دیتے کہ خدا مند متعال کا عمل ظاہر ہو کر رہے گا، یعنی خدا مجھے اولاد عطا کرے گا۔ اور بالآخر امام رضا علیہ السلام کو خداوند متعال نے امام تقی جواد علیہ السلام کی صورت میں فرزند عطا کیا، اور انہی فرزند کی اولاد کہ جن کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ رضوی سادات یا تقوی سادات یا برقعی سادات کس سے انتساب رکھتے ہیں، کس سے نسبت رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ مبرکہ کہ جن کی قبر مطہر اس وقت میں مقدس میں ہے، حضرت موسیٰ مبرکہ ان سب کے جد قرار پائے، یعنی امام تقی علیہ السلام کے فرزند کی نسل جو چلی ہے وہ اپنے آپ کو رضوی صرف ان واقعہ گروہ کی تہمت کی وجہ سے کہ جنہوں نے ابتر کہا تھا، اس تہمت کے رفع کے لیے اپنے آپ کو امام رضا علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا مسئلہ اور مامون کا مسئلہ، اسی موضوع کے اوپر ہمیں آج کی اس درس میں گفتگو کرنی ہے کہ مامون کا مسئلہ کیا تھا اور امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو کن حالات میں اور کیوں قبول کیا، کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو اس ولی عہدی کو قبول کرنا پڑا، اور مامون نے کیا سینیریو کریٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے یہ اقدام کیا اور اس کی تدبیر کو رد کیا، یعنی اس کی تدبیر کو توڑا، اس کے مکر کو توڑا اپنی تدبیر کے ذریعے سے۔ بس امام رضا علیہ السلام جلا وطن ہوتے ہیں، مدینے سے امام کو مرو کی طرف لے جایا جاتا ہے، راستے میں بھی امام مسلسل دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جب امام نے اپنی محمل سے اپنے رخ انور کو باہر کیا تو امام علیہ السلام کی حالت دیکھ کر، ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کے انداز دیکھ کر، ان کا تقویٰ دیکھ کر لوگوں نے گریہ شروع کر دیا، یعنی جو روایات
انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. جب مجسم امام کی صورت میں انہوں نے انداز رسالت کو دیکھا کہ رسول اللہ کے پیرو و رسول اللہ کے فرزند، تو انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جب لوگوں نے یہ تمنا کی کہ آپ کچھ بیان کریں، حدیث سلسلۃ الذہب، اس کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، حدیث قدسی کو بیان کیا اور اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ تک منتج کیا کہ اللہ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. پھر آگے جا کر بڑھ کے فرمایا جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا گیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا بشرطہا وانا من شروطہا، اس کلمے کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی کڑی سے کڑی جوڑتے جائیے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادت کا زیادہ ثواب کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ خاص شیعہ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یعنی جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تک پہنچ گیا پھر وہ گمراہ نہیں ہوا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تک پہنچا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو شرط قرار دیا، اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر شرط قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد انسان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا. بشرطہا وانا من شروطہا، ان میں سے ایک شرط میں. بالآخر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد مامون نے ملائے عام میں مجمع میں امام کو پیشکش کی، اور اس پیشکش کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ اس خط کو میں آپ کے سامنے، جو کہ مختصر سی عبارت ہے، آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے ترجمے کو. پیشکش کی وجہ کیا تھی؟ امام کو کیوں خلافت دینا چاہ رہا تھا؟ پہلے اس نے کوشش کی کہ امام کو خلافت دے دے، انتہائی مکر تھا اس کی طبیعت میں. مامون کی مکاری کا عالم یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس وقت مورخین یہ گمان کرنے لگے تھے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، یہ امام کی ولایت کے تابع ہے. یہ سمجھنے لگے تھے کہ گویا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعوں کی طرف رغبت رکھتا ہے. لیکن وہی بنو امیہ کے جنہوں نے بنو عباس کے جنہوں نے بنو امیہ سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا، جن کا نعرہ یہ تھا الرضا لآل محمد، کہ ہم آل محمد کی رضا کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب یہ آئے تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے نعروں میں کوئی صداقت نہیں تھی، کوئی دم نہیں تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی. لہٰذا یہ نعرہ لگا کر آئے تھے آل محمد کی حمایت کا، لیکن جب آئے ہیں تو آل محمد پر بہت زیادہ مظالم کیے. متوکل جیسا لعین، مامون و ہارون جیسے ملعونین انہی میں سے ہیں. بس یہ ملعین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سرسخت دشمن، ان میں سے ایک مامون کا مکر کیا تھا؟ ظاہر اچھا تھا، باطن انتہائی زہریلا تھا. جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تعبیر کی ہے، اور اس دنیا سے تعبیر کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، جس کا ظاہر انتہائی نرم اور دلکش ہوتا ہے لیکن باطن اس کا زہریلا ہوتا ہے. لوگ اس سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ باطن زہریلا ہے، اس کا ظاہر بہت اچھا تھا. ظاہراً یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلاً تکریم کے آداب بجا لاتا تھا. اپنے لباس کو، اپنی ابا کو اتار کر، جو بادشاہی ابا تھی، شہنشاہی ابا تھی، اس کو اتار کر امام کے دوش پر ڈالنے لگا. اب امام نے کیسے اس کی تدبیر کو، اس کے مکر کو اپنی تدبیر سے رد کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر اپنی ابا ڈالنے لگا، کہا میں چاہتا ہوں یہ حق آپ تک پہنچ جائے. اب امام کے سامنے دو مرحلے تھے، توجہ رکھیے گا. امام کے سامنے دو مرحلے تھے. اگر قبول کرتے ہیں تو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ امام نے خلافت قبول کر لی، جو کہ حق امام کا ہی تھا، لیکن اس سے قبول کی. اور اگر رد کرتے ہیں تو پھر حقدار تک حق نہیں پہنچتا. اچھا یہ کیوں چاہ رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لباس پہنائے؟ کیونکہ بہرحال امام کا ایک تقدس لوگوں کی نگاہ میں تھا، امام کا تقوی سب پر آشکار تھا، امام کا زہد سب پر آشکار تھا. یہ چاہتا تھا کہ اپنے اس عمل کے ذریعے امام کی شان لوگوں کی نظروں میں کم کرے. اس کو ابا سلط نے بیان بھی کیا ہے کہ کیوں یہ عمل انجام دے رہا تھا. امام کے ایک صحابی ابا سلط خادم بھی تھے، انہوں نے اس کو بیان کیا. خود اس نے امام کے دوش پر ابا ڈالنی چاہیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لباس تمہیں خدا نے پہنایا ہے یا تم نے خود پہنا ہے؟ توجہ کریے گا. بادشاہی کا لباس، حاکم کا لباس تمہیں خدا نے پہنایا ہے یا تم نے خود پہنا ہے؟ اگر خدا نے تمہیں پہنایا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی اور کو دو، کیونکہ اگر خدا پہناتا تو تم ہی اہل ہوتے، تم کیسے کسی اور کو دے سکتے ہو؟
اور اگر خدا نے نہیں پہنایا تو تم خود غاصب ہو۔ ایک غاصب ایک شے کو کیسے دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے؟ یعنی امام نے اس طریقے توڑ کیا۔ بالآخر اس نے ولی عہدی کے لیے امام کو تحدید کیا، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ امام کو سخت الفاظ میں سخت نتائج کی دھمکی دی، جس کے نتیجے میں امام نے اس عہدے کو قبول کیا، لیکن شرط کے ساتھ بالاکراہ قبول کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا نہ میں کسی کو نصب کروں گا نہ کسی کو عزل کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہ کسی کو نصب کروں گا نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو منصوب کروں گا نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو کسی عہدے پر رکھوں گا نہ کسی کو کسی عہدے سے خارج کروں گا۔ بس امام رضا علیہ السلام نے یہ شرط کیوں رکھی اور اس شرط کا اعلان کیوں کروایا؟ تاکہ ہر ایک شخص یہ سمجھ جائے کہ ولی عہد بس نام کا بنایا، در حقیقت ولی عہدی اس نے نہیں دی ہے۔ امام علیہ السلام کا جو یہ اقدام تھا وہ امام علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا۔ ولی عہدی امام کو دی گئی، امام نے نہ کسی کو نصب کیا نہ کسی کو عزل کیا۔ اس دوران مامون کی بھرپور کوشش تھی کہ امام کی شخصیت کو لوگوں کی نظر میں سبک کرے، ہلکا کرے، اور اس کے لیے اس نے کئی ایک مناظرے رکھوائے اس نے۔ لوگ آتے، لوگ سمجھتے تھے کہ علم دوست ہے، علم دوست نہیں تھا، چاہ رہا تھا کہ کسی طرح امام کسی مناظرے میں نعوذ باللہ شکست کھائیں تو لوگوں کے اندر ڈنکا پیٹا جائے کہ جو اپنی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے عالم آل محمد کہا تھا، وہ فلاں فلاں کی بات کا جواب نہیں دے پائے۔ ہر مناظرے میں امام علیہ السلام پیروز ہوئے، الحمدللہ، خداوند متعال کے لطف و کرم سے۔ امام کا مرتبہ، امام کا مقام، امامت کی شان یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو خداوند متعال علم دیتا ہے۔ بس امام علیہ السلام ہر مناظرے میں کامیاب ہوئے۔ تقویٰ کے حوالے سے امام کی کوئی منفی کسی بھی قسم کی اطلاع اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا یہ نشر بھی نہیں کر پایا۔ امام کا اثر و رسوخ روز بروز لوگوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح امام علیہ السلام کی مقبولیت کو کم کرے، نہیں کر پایا۔ مشہور و معروف واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ چاہا کہ امام علیہ السلام، امام سے اس نے خواہش کی نماز عید پڑھانے کی۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام جب نماز عید پڑھانے جائیں گے تو اسی انداز سے جائیں گے جس انداز سے یہ جاتا تھا، یا جس انداز سے دوسرے سلاطین جوڑ جایا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ جو انداز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ہمارے پاس حدیث ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دو، اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دو۔ امام علیہ السلام نے گھر سے باہر قدم نکالا، یہ آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا کو بلا، وہ نماز پڑھائیں گے۔ امام علیہ السلام کے لیے غلام بھیجے، سواریاں بھیجی، امام نے کہا میں سواری پر نہیں جاؤں گا۔ گھر سے باہر قدم نکالا، کہا اللہ اکبر، پابا رہنا۔ روایت کے جملات ہیں کہ سفید امامہ ہمارے وہاں تشخیص ہے، یہ بعد کے دور میں تشخیص ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ سادات سیاہ پہنے اور غیر سادات سفید پہنے، لیکن اس سے پہلے ائمہ کے دور میں اس طریقے کی تشخیص نے عموماً بنی ہاشم سبز امامے پہنا کرتے تھے، لیکن امام نے اس دن سفید امامہ سر پر رکھا، تحت الحنک نکال کر امام عیدگاہ کی طرف انتہائی متانت کے ساتھ چلے، تکبیر بلند کرتے ہوئے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ یہ گریہ غم کا گریہ نہیں تھا، یہ گریہ افسوس کا گریہ نہیں تھا، یہ گریہ وہ گریہ تھا کہ جس کے ذریعے فرد محبت کا اظہار تھا۔ گریہ کر لینا بہت آسان مرحلہ نہیں ہے، آپ ہنس لیں گے کسی کو دیکھ کر، لیکن رونے کے لیے ایک جذباتی کیفیت، ایک قلبی کیفیت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دل امام کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے، لوگوں کے دل امام کے ساتھ جوڑ چکے تھے، اور ان لوگوں سے سب سے زیادہ خطرہ مامون اور اس کی حکومت کو تھا۔ اور جیسا کہ مامون کا باپ اس کے سامنے بیان کر چکا تھا کہ حکومت عقیم ہوتی ہے، لہٰذا اس حکومت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ امام کو پیشکش کی، ولی عہدی کی، اور جب امام سے کسی نے پوچھا کہ
کہ آپ نے اس ولایت عہدی کو کیسے قبول کر لیا؟ تو جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا قد علم اللہ کراہتی، خدا عالم ہے، خدا جانتا ہے کہ میں اس ولایت عہدی کہ جو دراصل ولی عہدی نہیں ہے، امام کا منصب بہت بلند ہے، امام کا مقام بہت بلند ہے، امام کی شان بہت بلند ہے، وصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام معصوم ہے، کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی کراہت رکھتا ہوں، اس کراہت کو خداوند متعال پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی کراہت رکھتا ہوں۔ کن حالات میں، کن مشکلات میں امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا؟ کہ جب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور کیوں مامون نے امام کو ولی عہد مقرر کیا؟ اس کا جواب رسول جعفریان صاحب نے اپنی کتاب ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکری و سیاسی زندگی میں عیون عبار رضا سے دیا ہے، وہ ایک خط کہ جو ان عباسیوں کو مامون نے لکھا تھا کہ کیوں ولی عہدی امام کو دی گئی۔ عباسیوں نے اعتراض کیا کہ تم فرزند علی مرتضیٰ کو، فرزند رسول خدا کو، علی ابن موسیٰ رضا کو جو کہ امام رفافظ ہیں، ان کو تم یہ ولی عہدی دے رہے ہو، کہ تم بھی تو شیعہ نہیں ہو گئے ہو۔ اس نے اپنی جواب کے اندر کہا، اب میں اس کا تھوڑا سا متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ ہی میرے سامنے، عیون عبار رضا کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 اور 68۔ خوب، اس کے اندر امام علیہ السلام نے جواب دیا، امام علیہ السلام کی ولی عہدی کے حوالے سے مامون نے جواب دیا کہ یہ شخص اپنے کاموں کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا۔ کیوں ہم نے ان کو ولی عہدی کا رتبہ دیا ہے، منصب پہ بٹھایا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے امور کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا اور لوگوں کو اپنی امامت کی دعوت دیتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا مکر مامون کا کہ ولی عہد کیوں بنا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام اپنی امامت کی طرف، جو کہ امامت حق تھے، برحق تھے اپنی امامت کی دعوت دینے میں، کہا کہ اپنی طرف امامت کے لیے دعوت دیتا تھا، اپنی امامت کی طرف، اور اپنے امور کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا۔ ہم نے اس لیے اپنا ولی عہد بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دے اور ہماری سلطنت اور خلافت کا اعتراف کرے۔ یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو ولی عہد بنا دے تاکہ لوگ امام علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، یعنی جب عام شیعہ یہ دیکھیں گے امام رضا علیہ السلام اس کے ولی عہد بن گئے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس کی حکومت کو اس کی توثیق ہوگی، بلکہ یہ کہ لوگ امام کے کہنے سے ہماری حکومت کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن امام نے ایک دن بھی حکومت کی کوئی تبلیغ نہیں کی، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ میں نہ کسی کو نصب کروں گا نازل کروں گا، میرا تعلق تم بنا تو رہے ہو، ولی عہد کا عنوان تو دے رہے ہو، لیکن اس ولی عہد کے عنوان سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان مراحل کو بھی امام نے قبول نہیں کیا کہ جو ایک ولی عہد کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس پروٹوکول کو بھی امام نے قبول نہیں کیا۔ عید کی نماز کا واقعہ اسی لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک ولی عہد اگر نماز پڑھانے جائے تو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ امام انتہائی سادہ عالم میں عید کی نماز پڑھانے گئے اور اس نماز کو اس لیے روک دیا گیا کہ اس سادگی کو دیکھ کر لوگ منقلب نہ ہو جائیں، یعنی امام کی تدبیر کو آپ محسوس کریں کہ جبراً امام کو ولی عہد بنایا گیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اپنے کاموں کو پوشیدہ رکھتے تھے اور اپنی امامت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اب کیونکہ ان کو ولی عہد بنائے، ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور ان کے کام ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر فریفتہ ہونے والے لوگ بھی یہ جان لیں گے کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نعوذ باللہ ویسے نہیں ہے جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ سے مراد عملی دعویٰ، لوگ سمجھتے تھے کہ زاہد ہیں، عابد ہیں، متقی و پرہیزگار، بہرحال امام معصوم تھے۔ کہا کہ دنیا والے جب یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے خلافت کو اور ولی عہدی کو قبول کر لیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ان کا خود امام سے دور کرنے کا باعث بنے گا کہ علی ابن موسیٰ رضا اپنے آپ کو نعوذ باللہ تظاہر کرتے ہیں کہ زاہد ہے، دکھاوا کرتے ہیں کہ زاہد ہے، لیکن جب حکومت ان کے پاس آئی تو انہوں نے حکومت کو لے لیا۔ جب تک حکومت ان کے پاس نہیں تھی، دنیا ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے دنیا سے زہد اختیار کیا، لیکن جب دنیا آ گئی تو انہوں نے دنیا کو قبول کر لیا۔ کیونکہ وہ لوگ جو ان پہ فریفتہ ہوتے ہیں وہ بھی یہ جان لیں گے کہ جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں، اور یہ امر خلافت ہمارا حق ہے، ان کا نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ میں اور آپ اپنے کلمے میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں، وَخَلِيفَتُهُ
بلا فصل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل میں، اور آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور بالآخر اللہ کے بندوں پر حکومت کرنا اللہ کے صالح بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ حاکم کو خود معین کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جو اللہ حاکم کو خود معین کرتا ہے اس سے کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ الیکشن کا زمانہ بھی نزدیک ہے، اس لیے میں اس کو کلیئر کر دوں یہاں پر۔ خود معین کرتا ہے، کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ نے چاہا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد اس حکومت کو سنبھالیں جو حکومت اسلامیہ تھی۔ یکے بعد دیگرے 11 امام بھیجے، 11 اماموں کو شہید کر دیا۔ ان سلاطین جور نے، ان بادشاہوں نے، ان حکمرانوں نے کیوں ائمہ معصومین علیہ السلام کو قتل کیا؟ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح پڑھنے کی وجہ سے قتل کیا، یا صرف نمازوں کی وجہ سے قتل کیا، یا صرف سادہ دعاؤں کی وجہ سے قتل کیا، تو یقیناً یہ ہمارا خیال باطل ہوگا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اگر کسی کی سیاست میں مداخلت دیتے ہی نہیں تھے، سب کو آزاد چھوڑا ہوا تھا امام نے، تو گویا کیوں قتل کر رہے ہیں؟ یہ عالم تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کی مخالفت کا کہ ہارون جیسا شخص ولی عہد بنانے پر، مامون جیسا شخص ولی عہد بنانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ہارون جیسا شخص امام کاظم علیہ السلام سے آ کر سوال کرتا ہے کہ تم ہی وہ ہو کہ جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہو اپنی امامت کی طرف، میری امامت کو چھوڑ کر، میری حکومت کو چھوڑ کر تم اپنی طرف دعوت دیتے ہو لوگوں کو؟ تو امام نے جواب دیا، انا امام القلوب وانت امام الجسوم، تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں۔ اللہ نے میری حکومت، میری امامت کو لازم و واجب قرار دی۔ بس یہ 12 ائمہ خود ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم اس کریم حکومت کے لیے تیری جانب رغبت رکھتے ہیں۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر ایک صالح شخص حکومت کرے، ایک پاک باز شخص حکومت کرے، ایک دیندار شخص حکومت کرے، ایک دین شناس شخص حکومت کرے۔ کہا کہ جب کہ ہماری ولی عہدی کو قبول کریں گے تو اس کے ذریعے ظاہر ہوگا کہ یہ ہماری خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، اور خلافت ان کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارا حق ہے۔ پھر آگے جا کر بیان کرتا ہے کہ ہمیں یہ خوف بھی تھا کہ اگر ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو کہیں وہ ہمارے معاملات میں ایسا رکھنا نہ ڈال دیں کہ جسے ہم پر نہ کر سکیں، اور ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں۔ یعنی یہ معلوم تھا کہ امام کی طرف سے مخالفت ہے، یہ جانتا تھا کہ امام کوئی اقدام کر سکتے ہیں، اور یہ جانتا تھا کہ امام اگر کوئی اقدام کریں گے تو اتنا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ بالآخر بنو عباس کی حکومت ڈھہ جائے۔ ان سلاطین جور کو بالآخر ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ خوف لاحق تھا اور لاحق ہے۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے، کچھ سالوں پہلے آپ نے اس بدخماش شخص کا انٹرویو سنا تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم ایران سے اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ امام مہدی کے لیے شاید ہمارا کنسیپٹ اتنا زیادہ واضح و بین نہ ہو، ہمارے بیانات اتنے واضح نہ ہوں، ہم صرف ان کو ایک دینی پیشوا کے عنوان سے سمجھ رہے ہیں، لیکن دشمن سمجھتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو تمام بادشاہوں کا جو باقلم کا قلقمہ ہوگا اور پرچم اسلام انہی کے ہاتھ سے سر بلند ہوگا۔ دشمن کی نگاہیں اس اعتبار سے بہت لگی ہوئی تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی، ان کی غیبت میں بھی، کہا کہ ایسا رکھنا نہ ڈال دیں کہ جس کو ہم پر نہ کر سکیں۔ پھر فرماتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھانے جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب جب کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اس معاملے میں غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں، یعنی ولایت عہدی دی تھی کس نیت سے؟ کہ اس کی حکومت کی توثیق ہو۔ امام کے عمل نے مسلسل اس کی حکومت کو رد کیا، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے امام نے رد کیا۔ کہا کہ اب جب ہم یہ غلطی کر چکے ہیں، جب ہم اس غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں اور اس کو بڑا بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر لے آئے ہیں، تو ہمیں اب اس کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اب ہمیں آہستہ آہستہ ان کی شخصیت اور عظمت کو کم کرنا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، بنو عباس کو کیا عمل کر رہا ہے، کیا ارشاد کر رہا ہے مامون، کہ ان کی عظمت اور ان کی شان و مقام کو ہمیں لوگوں کی نظر میں تدریجاً، یکدم نہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کی نظر میں کم کرنا چاہیے۔
تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ایسی صورت پیش کریں، اس کی ایسی صورت پیش کریں کہ ان کی نظر میں وہ لائق خلافت نہ رہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں ایسی تدبیر کریں گے کہ جو اس کی طرف سے ہمیں لاحق خطرات کی روک تھام کر سکے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ امام کی شہادت کی طرف، اور بالآخر مجبور ہوا امام کی شہرت کو، امام کی شان کو، امام کی منزلت کو کم نہ کر سکا، اور کم نہ کر سکنے کے باوجود اس نے امام کو قتل کر دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قد علم اللہ کراہتی، کہ اللہ میرے کراہت کو جانتا ہے، اللہ عالم ہے میری کراہت سے کہ میں کتنا کراہت رکھتا ہوں اس امر سے کہ جو ولی عہدی کا ہے۔ ابو ذر الحربی کا یہ بیان کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا، تو فرماتے ہیں کہ جعل له ولایت العہد لیری الناس انہ راغب، کہ اس کو اس لیے مامون نے اس لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہد بنایا تھا تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ امام دنیا کی طرف راغب تھے، یہ اصل ہدف تھا۔ لیکن امام نے ولی عہد بن کر بھی دنیا کو اہمیت نہیں دی۔ کیوں دنیا کو اہمیت نہیں دی؟ اس لیے دنیا کو اہمیت نہیں دی کہ امام دراصل دنیا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ میں اور آپ، اگر میرا اور آپ کے سامنے بہترین مشروب پیش کیا جائے، اس کے اندر زہر ملا دیا جائے، تو میں اور آپ کیوں وہ مشروب نہیں پئیں گے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کہ دنیا طلبی و جاہ طلبی کے نتائج کیا ہیں، لہذا ایسے ہی لوگوں کے حق ہے کہ وہ آ کر حکومت کریں اور معاشرے کو خداوند متعال کی جانب رشد و ہدایت کا زمینہ ہموار کریں۔ پس امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ یہ جو ولایت تھی دراصل ظالم حکومت کی مدد اور کمک نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ظالم حکومت کی مدد کی جا رہی تھی یا ظالم حکومت کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھی۔ یہ ولایت عہدی کس حالات میں، کس سینیریو میں، کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا، اس کے اندر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی۔ اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود باطل کو تشدد کیا، اور تشدد کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کے بعد، اس کی نقاب اتارنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کون دشمن دین خدا ہے، کون ہمارے حق پر قابض ہے، کون غاصب ہے۔ یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہمارے سامنے تھا۔ چند ایک سوالات اسی ذیل میں جب ہمارے سامنے پیدا ہونا شروع ہوں گے کہ ان کا نعرہ کیا تھا، انہوں نے کس نعرے کے تحت ہم پر امت مسلمہ پر حکومت کی۔ اسی طریقے کے نعرے کئی ایک ادوار میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان نعروں کا شکار اکثر بے بصیرت افراد ہوتے ہیں۔ مثلا یہ وہابیت کا نعرہ جو ہے، یہ تکفیریت کا نعرہ جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعرے خلاف دین تھے؟ خلاف دین نعرے تھے؟ خلاف دین نعرے نہیں لگاتے، توحید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم توحید کے مدافع ہیں، یہی نعرہ لگاتے ہیں، سب کو مشرک کہتے ہیں۔ خوارج نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ خوارج کا نعرہ باطل تھا، نعرہ بہت خوبصورت تھا۔ مولانا نے کہا تھا کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، کلمہ حق کا ہے، ارادہ باطل کا ہے۔ نعرے بہت مقدس لگائے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے مختلف عناوین سے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، کیا کوئی نعرہ برا لگا رہا ہے؟ کوئی نعرہ یہ لگا رہا ہے میں آ کے آپ کو لوٹوں گا؟ کوئی کسی نے نعرہ یہ لگایا میں قوم کا خزانہ کھا جاؤں گا؟ نعرہ کیا ہے؟ فلاح ہوگی، بہبود ہوگی۔ ان نعروں میں سے آپ کو صحیح نعرے کو شناخت کرنا ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ ان لوگوں میں سے آپ کو صحیح فرد کو منتخب کرنا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ بالآخر اتنی سیاسی بصیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ صرف شعار کو نہ دیکھیں، شعار کے پیچھے نتائج کو بھی دیکھیں اور ان کی ذہنیت کو بھی دیکھیں، کس ذہنیت کے تحت نعرہ لگ رہا ہے۔ ابھی میرے اور آپ کے دور میں کیا بہت سارے نعرے ایسے نہیں لگتے
مکتب سے خارج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکتب کے داخل کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا بی بی فرماتی ہیں ولایتنا امان للفرقہ، ہماری ولایت تمہیں تفرقے سے بچانے کے لیے۔ کیا ولایت کا نعرہ بعض دفعہ تفرقے کے لیے نہیں لگتا؟ خود شیعہ کو شیعہ سے دور کرنے کے لیے نہیں لگتا؟ قطع نظر اس کے کیا عمل انجام دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، انسان کو فروعی مسائل میں یا تو وہ خود مجتہد ہو یا احتیاط پر عمل کرے یا کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ تو عموماً ہم میں سے وہ افراد ہیں کہ جو تقلید کرتے ہیں، اپنے جامع شرائط مجتہد کے فتوے میں عمل کریں، جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، جو بھی وہ فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ ادلہ کی بنیاد پر دے گا۔ بس یہ شعار ہر دفعہ لوگوں کو ان کے سامنے حق کو موہم نہ کرے۔ کتنا مقدس شعار تھا، آپ رضا آل محمد، آل محمد کی رضا کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے؟ کتنا مقدس عنوان خادم حرمین شریفین، مقدس نہیں ہے؟ حرمین کی خدمت کرنے کا عنوان کتنا مقدس ہے، پیچھے کتنے قریب چہرے ہیں۔ بس ان عناوین کے تحت مجھے اور آپ کو ذہنیت کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بصیرت اس مکتب میں موجود ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی گائیڈ لائن موجود ہے، کس طرح مجھے اور آپ کو حق اور باطل کو پہچاننا ہے۔ مامون کی سازشوں کو امام نے ناکام کیا، ولایت عہدی سے قطعاً یہ جواز نہیں ملے گا امام کی کہ میں اور آپ باطل کو سپورٹ کریں یا باطل کے لیے زمینہ ہموار کریں۔ امام علیہ السلام نے خود علت بیان کر دی کہ کس حالات میں امام نے اس کو قبول کیا، اور بار بار امام نے اپنے خاص افراد کو آگاہ اور متنبہ بھی کیا ان کی خیانتوں سے۔ بالآخر یہی تمام چیزیں تو باعث بنی کہ امام کو قتل کرنا پڑا، زہر دینا پڑا امام کو، یہی چیزیں باعث بنی کہ پھر امام تقی علیہ السلام کو بھی بلانا پڑا تمثیلی کے عالم میں۔ یہی روش امام علیہ السلام کی جو تھی وہ باعث بنی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح امام تقی جواد علیہ السلام کے ساتھ کیا، صرف کس لیے کہ اپنی حکومت کو بچائے، صرف کس لیے کہ اپنے خزانے کو بچائے، صرف کس لیے کہ اپنے تسلط کو بچائے۔ بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا استجب دعواتنا یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام رضا علیہ السلام کی معرفت و زیارت سے بہرمند فرما، امام رضا علیہ السلام ان کے خواہر محترمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو ہمارا شفیع قرار فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں شفاعت امام کا حقدار قرار دیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر، امام رضا قلب مطہر، معصومہ قوم قلب مطہر، امام زمان علیہ السلام و اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ایمان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بجاه النبي الامين وآله الطيبين الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد